مجھے ساحر خانزادہ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق چاہیے، میں واپس امریکہ جانا چاہتی ہوں۔ ملالہ اپنی ماں کے سامنے روتے ہوئے بولی۔ اس کی ماں تو جو ایک غلطی کی وجہ سے ساری زندگی اپنے خاندان والوں سے دور رہی تھی، اپنے باپ کی طبیعت خرابی پر امریکہ سے لوٹی تھی اور اپنے باپ کی آخری خواہش پر اپنی بیٹی ملالہ کا نکاح خاندان کے بڑے وارث ساحر خانزادہ سے کیا تھا، جس سے پورا گاؤں ڈرتا تھا۔ طلاق کا مطالبہ کرتے ملالہ نہیں جانتی تھی کمرے کے باہر ساحر کھڑا تھا، جو غصے سے مٹھیاں بھیج گیا تھا، اور پھر اگلے ہی دن ہی ساحر کی ضد پر ملالہ کو رخصت کر کے ساحر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اس نے ایک نظر کمرے پر دوڑائی۔ سفید و سیاہ کے خوبصورت امتزاج کا کمرہ ماڈرن اور جدید تھا ہی، اور ساتھ ہی رہائشی کے بہترین ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ماڈرن انٹیریئر ڈیزائننگ کروا لینے سے سوچ کی خستہ حالت کبھی نہیں چھپتی۔ ایک جھٹکے سے اپنے سر سے وزنی زر تار کا دوپٹہ اتار کر صوفے پر پھینکا۔ اس خانزادہ کو کیا لگا تھا کہ میں اس کی صحت سجا کر بیٹھی ہوں گی، کبھی نپی نہیں۔ تنفر سے ہنکارا بھرتی وہ ڈریسنگ روم سے اپنے لیے کمفرٹیبل ڈریس نکالتی خود کو وزنی لہنگے سے آزاد کرنے لگی۔ اس کی زندگی کو میں نے اس پر ہی تنگ نہ کر دیا تو میرا نام بھی ملالہ خان نہیں۔ آرام دہ حالت میں بیڈ پر لیٹتی وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ وہ کب سے دوستوں کے درمیان ڈیرے پر موجود تھا۔ آج اس کی دلہن رخصت ہو کر اس کے کمرے کی مکین بن گئی تھی، لیکن اس کا دل اپنے کمرے میں جانے کا بالکل نہیں تھا۔ اس دن طلاق کی بات اس کے منہ سے سننا اس کی انا پر ایک کاری وار تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی کتنی جرأت سے اس کی ذات کی نفی کر گئی تھی۔ ایسی ہمت آج تک کسی کی نہیں ہوئی تھی۔ آج تک اس نے کسی لڑکی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اپنی نظروں اور اپنے دل کی حفاظت اس نے پوری ایمانداری سے اپنی ہونے والی بیوی کے لیے کی تھی۔ وہ زبردستی کا قائل نہیں تھا، لیکن جس طرح سے ملالہ خان اس کی ذات کو رد کرنے کی صحیح کر رہی تھی، وہ کسی بھی انا پرور مرد کو غصہ دلا سکتا تھا۔ سو اس نے بھی وہی کیا۔ وہ نکاح کے لیے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی اور اس نے رخصتی کروا لی۔ آپ کی بھی ٹیڑھی کل سیدھی کرنی پڑے گی۔ زیر لب مسکراتا وہ کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کا استقبال اندھیرے نے کیا۔ کمرے کی لائٹ آن کی تو سامنے وہ پری پی کر دنیا و مافیا سے بے خبر اس کے بیڈ پر انتہائی سکون سے اپنی نیند پوری کر رہی تھی۔ لائٹ آن ہونے پر وہ ذرا سا کسمسائی۔ کمرے کو قبر بنا کر کون سوتا ہے؟ خدا کی پناہ، اتنا اندھیرا! اس کی آنکھیں کھولتا دیکھ وہ بڑبڑایا۔ ملالہ، جس کی نیند تیز روشنی سے کھل گئی تھی، اس کی بڑبڑاہٹ سنتی لیٹے سے اٹھ بیٹھی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اونچی بولو۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ ملکہ عالیہ، آپ نے تو زندگی کو زندگی بخش دی ہے، تو میرے کمرے کو قبر کس خوشی میں بنایا ہے؟ وہ بھی طنزیہ بولا۔ ہاں، جب زندگی موت سے بھی بدتر بنائی جا رہی ہو تو دو پل سکون کے لیے قبر میں آنکھیں موند لینا ہی دلی شادمانی لگتا ہے۔ وہ بھی تڑاک کر بولی۔ ہاں، میں نے بھی کہیں سنا تھا کہ سکون صرف قبر میں ہے۔ اس کی طرف استہزائیہ مسکراہٹ اچھالتا وہ گھڑی اتارتا سائڈ ٹیبل پر رکھتا بیڈ کے دوسری سائڈ پر لیٹ گیا۔ یہاں کیوں سو رہے ہو؟ وہ تل ملائی۔ تو اور کہاں سوؤں؟ وہ سر کے نیچے بازو ٹکاتا آنکھیں موندے ہی بولا۔ صوفے پر۔ ملالہ کا جواب بھی حاضر تھا۔ بات سنیں میری، نہ ہی آپ کوئی 19ویں صدی کی ہیروئن ہیں اور نہ ہی میری نسبت کسی بالی ووڈ ہالی ووڈ رومانٹک اسٹار کے سے آپ کی حکم کی تکمیل و تعمیل کے لیے صوفے پر سو جاؤں گا۔ میرا 6 فٹ 2 انچ کا وجود اس چھوٹے سے وقفے پر پریکٹیکلی تو کیا ہائپوتھیٹیکلی بھی پورا نہیں آ سکتا۔ یہ ہوئی پہلی بات۔ اس کے منہ پر آئی لیڈ کو ہلکے سے کھینچتا وہ دوبارہ گویا ہوا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ میرا بیڈ ہے، آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ زبردستی ہی صحیح میری زندگی کا حصہ ہے، تو یہ کمرہ اور بیڈ تو پھر ثانوی چیزیں ہیں، اسی لیے اس سائڈ پر آرام سے سو جائیں اور مجھے بھی سونے دیں۔ ویسے بھی دن عذاب ہی گزرا ہے۔ تکیہ اپنے منہ پر رکھتا وہ دوسری طرف کروٹ لے گیا۔ میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی خانزادہ، وہ چیخی۔ دیکھیں گے۔ اس کے خانزادہ کہنے پر ایک ہلکی سی مسرور مسکراہٹ تکیے میں منہ لیے ساحر کے چہرے پر چھپ دکھا کے کھو گئی۔ بنا آواز کیے سو جائیں، ورنہ آگے جو ہوگا اس کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ اسے ہلکے سے اپنی طرف کھینچتا اپنے آثار میں لیتا اس کی جان نکال گیا۔ چھوڑیں مجھے، وہ دبی آواز میں بولی۔ اس کی اس حرکت پر اس کے صحیح معنوں میں طوطے اڑے تھے۔ آرام سے سو جائیں۔ اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتا وہ واپس اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ گیا۔ پیچھے ملالہ اس کی اس حرکت پر دھڑکنوں کی تال میل کو واپس معمول پر لانے کی کوشش کرتی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مجھے تم ذرا نہیں پسند، جانے وہ کیوں اسے سنانا چاہتی تھی۔ ساحر کی طرف سے جواب نہ آنے پر اس نے گھور کر اس کی پشت دیکھی
اور پھر خود بھی آنکھیں موندے سو گئی۔ صبح ساحر خانزادہ کی نیند سینے پر موجود وزن سے ڈسٹرب ہوئی۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اس کے ہاتھ کے نیچے کوئی نرم ملائم چیز محسوس کرتے اسے پلٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ آنکھ کھولتے ہی اسے سب سے پہلے جو چیز سامنے نظر آئی وہ سانس تک رک گیا۔ اس کے اور ملالہ کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس سے پہلے کہ ملالہ پر جب بھی اس کی نظر گئی تھی احترام سے جھکی تھی، مگر اس وقت جو اس کے قریب تھی وہ اس کی نصف بہتر بن چکی تھی، جس پر اسے مکمل اختیار حاصل تھا۔ نکاح کی کشش کی بے ساختہ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گالوں کی ملائمت کو محسوس کیا تو یوں لگا جیسے کسی گلاب کی پنکھڑیوں کو چھو لیا ہو۔ گال سے ہاتھ سرکتا خمدار گھنی پلکوں کو چھو گیا، وہاں سے سرکتا ہاتھ اس کے گال کے تل پر آ کر ٹھہرا۔ اس کے چہرے پر یہ کتنا اچھا لگ رہا تھا، دل چاہا اسے لبوں سے چھو کر دیکھے۔ دل بے اختیار ہوا، اس نے جھک کر پہلا لمس بڑے استحقاق سے سوئی ہوئی ملکیت پر جتایا تھا۔ نکاح کی برکت تھی کہ اس کا دل خود بخود اس کی جانب مائل ہونے لگا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر ہلکا سا جھکا پورے حق سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شائزہ جو اتنی جدوجہد کے بعد پرسکون نیند سوئی ہوئی تھی، اپنے چہرے پر سلگتے لمس کے احساس نے اسے نیند میں بے چین کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی آنکھیں کھولتی ساحر اپنی آنکھیں موند گیا تھا۔ ملالہ کی آنکھ کھلی تو وہ تقریباً آدھی سے زیادہ ساحر خانزادہ کے سینے پر لیٹی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ اس کی نیند پھک سے اڑی۔ اف اف ملالہ، گیٹ ہولڈ آن یور سیلف۔ آخر کب تک بے چین لٹو کی طرح سوتے ہوئے بیڈ پر چکر پھیریاں کرنا چھوڑو گی؟ اپنے سر پر ہاتھ پھیرتی وہ سچ میں اپنی اس عادت پر عاجز آئی تھی۔ شکر ہے یہ جلاد مانسٹر ابھی تک سویا ہوا ہے، ورنہ خواہ مخواہ اس کا غصہ دیکھنا پڑتا۔ اپنی نازک گلابی پاؤں کا پیٹ پر رکھتی وہ بیڈ سے نیچے اتری۔ اس کے واش روم میں داخل ہونے کے بعد ساحر نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اپنی کارگزاری پر ایک دلکش مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر رینگ گئی۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ اپنے ہونٹوں پر گیا۔ ہیں تو آپ معصوم مسز خانزادہ، لیکن بنتی اتھری گھوڑی ہیں۔ کوئی نہیں، ہماری ہی پسلی ہے، آپ کو ہم ہی سنبھال سکتے ہیں۔ اپنے خیالات پر دل ہی دل میں شادماں ہوتا وہ خود بھی چینج کرنے کے لیے اٹھ گیا۔ ملالہ خان کی مما نے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر اپنے خاندانی دشمنوں کے بیٹے سے شادی کی تھی۔ محبتوں کا نیا نیا خمار زور پر ہو تو عقل ماری جاتی ہے۔ یہی حال کچھ نعیمہ خان اور صدام خان کا تھا۔ دونوں کو لگتا تھا کہ ان کی محبت کی قوت اتنی ہے کہ برسوں سے چلی آتی دشمنی میں وہ دوستی کی بہار کے کرا سکتے ہیں۔ لیکن دل جذباتی کے فیصلے کچھ اور ہوتے اور دانائی و دانش اور حقیقت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ دونوں نے گھر والوں سے بغاوت کر کے بھاگ کر شادی کر لی اور راتوں رات امریکہ روانہ ہو گئے۔ صدام خان کا بزنس امریکہ میں تھا اور نعیمہ خان نے بھی معلمہ کا عہدہ سنبھال لیا۔ دن اچھے گزر رہے تھے، لیکن بچھڑے خونی رشتوں کی محبت جب جوش مارتی تو جہاں ویران اور ساری خوشیاں بے معنی لگنے لگتی۔ دن یوں ہی کبھی اچھے اور کبھی اداس گزر رہے تھے کہ صدام خان کی محبت کی نشانی نعیمہ کی کوکھ میں آ گئی۔ ابھی وہ اپنی اس خوشی کو اپنے شوہر کے ساتھ شیئر بھی نہ کر پائی کہ پاکستان سے کال آ گئی کہ صدام کی والدہ بسترِ مرگ پر ہیں، اگر وہ آخری دفعہ ان سے ملنا چاہتا ہے تو فوراً واپس آ جائے۔ ماں کی بیماری کا سن کر وہ بنا بیوی کو انفارم کیے پاکستان روانہ ہو گیا۔ علیل والدہ نے اپنی آخری خواہش صدام کی اس کی بچپن کی منگ کے ساتھ دوسری شادی کی شرط رکھی۔ ایک طرف علیل ضعیف ماں اور دوسری طرف محبوب بیوی، ان دونوں میں سے ماں کا پلڑا بھاری نکلا اور وہ ان کی شرط کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ نعیمہ خان کو اس بات کی خبر تب ہوئی جب وہاں صدام خان کا ولیمہ بھی ہو گیا۔ جان سے پیارے شوہر کی اس بے وفائی پر انہیں شدید رنج و الم کا سامنا کرنا پڑا اور پھر اپنے ماں باپ پر اس ہرجائی کو فوقیت دینے کا پچھتاوا اسے زہریلے ناک کی طرح دن رات کاٹتا، پر اسے مضبوطی کا سہارا دینے کے لیے اس کے وجود میں پنپتی ایک دوسری جان کا وجود اسے جلد ہی بہادر بنا گیا۔ جب ملالہ خان پیدا ہوئی تو ہاسپٹل میں نعیمہ خان کے ساتھ کوئی اپنا نہیں تھا۔ ایک کولیگ نے از رائے انسانی ہمدردی اسے اسپتال میں سپورٹ کیا اور اس کا سہارا بنی۔ وہ ستمگر صدام خان اپنی بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد اسے دیکھنے بھی نہیں آیا۔ ان سب حالات سے دل برداشتہ ہوتی نعیمہ خان نے صدام خان کو خلا کا نوٹس بھجوا دیا، جو بنا پرس و پش کے قبول کر لیا گیا۔ نعیمہ ایک دفعہ اور آخری بار پھر ٹوٹی اور پھر سارے شگافوں نے دیکھا
کہ ایک ماں نے اپنی زندگی اپنی بیٹی کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے ملالہ خان کو بہترین تعلیم زندگی دی اور ساتھ ہی اس کی تربیت بہترین خطوط پر کی۔ وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا اور ملالہ خان 21 سال کی بھرپور لڑکی بن گئی۔ ابھی اس کی گریجویشن سیریمنی میں کچھ دن تھے جس کی تیاری میں وہ دن رات ایک کر رہی تھی کہ اچانک پاکستان سے آتی ایک کال نے اس کی زندگی میں تہلکہ مچا دیا۔ اس کی ماں اسے اگلے ہی دن پاکستان لے کے آ گئیں جہاں ان کے والد اور ملالہ کے نانا شدید بیمار تھے۔ انہیں کی آخری خواہش پر 21 سالہ ملالہ کا نکاح 30 سالہ ساحر خانزادہ کے ساتھ کر دیا گیا۔ وہاں نکاح اور اپنی ماں کی ایموشنل بلیک میلنگ سے پہلے ہی نالا تھی کہ رخصتی کا کھڑاک بھی فوراً ہی پال کر اسے اپنے سے شدید ناراض کر دیا گیا۔ دوسری طرف ساحر خانزادہ کو کہ 30 سال کا بھرپور مرد اور بلوچستان کے قبائل کا سردار تھا، اپنی پھپھو نائمہ خان کا فیورٹ بھانجا تھا۔ اس کا مزاج اگر بہت سخت نہ ہوتا تو شاید ملالہ خان کو وہ پسند آتا، لیکن پاکستان میں ایک ہی ہفتہ رہنے سے ساحر خانزادہ کی روڈنس اور سنجیدہ مزاجی کے قصے اس نے اپنی کزن سے اتنے سن لیے تھے کہ اسے اس سے چڑ ہونے لگی تھی۔ ملالہ خانزادہ کی پلیٹ میں کھانا نکالو۔ کھانے کی ٹیبل پر نائمہ خان نے ملالہ کو کہا۔ ملالہ نے بھی اپنی ماں سے ناراضگی کا بھرپور انداز کرتے ہوئے ان کے اس حکم کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا اور اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کی اس حرکت پر میں اس پر بیٹھی ہوں اس کی ممانیوں نے آنکھیں گھمائیں اور ساحر خانزادہ کی ماں ملالہ کی ساس نے اسے سخت گھوری سے نوازا۔ اٹس اوکے پھپھو، میں خود نکال لیتا ہوں۔ معصومیت کا لبادہ اڑے ساحر خانزادہ ملالہ کو زہر سے بھی برا لگا۔ ولیمے کا کیا سوچا ہے؟ جس افطار تفریح میں شادی ہوئی ہے سارا خاندان نہیں آ سکا، سو ولیمہ ہم اپنی شایان شان کریں گے۔ دا جان نے سب سے رائے چاہی۔ میرا خیال ہے ابھی کچھ عرصہ ولیمہ ملتوی کر دیتے ہیں، تب تک ملالہ بھی یہاں کی اتوار سے واقف ہو جائے گی اور ساحر کو بھی ملالہ کے مزاج کا اندازہ ہو جائے گا۔ نائمہ خان نے بڑی مدبرانہ بات کی تھی جس پر سبھی رضامند ہو گئے تھے۔ بنگال کا جادو تو ایسے ہی مشہور ہوا، اصل جادو تو سامنے بیٹھی لڑکی کے دو نین کر گئے اس دل پر، ایسا سحر کے دل فوراً ہی مانند بسمل تڑپنے لگا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی دھوپ اس کی گہری آنکھوں سے منعکس ہوتی اس کے دل کو منور کر رہی تھی اور اوپر سے ان محبوب آنکھوں کا تیش ساحر خانزادہ کا دل بیٹھے بیٹھے ہی اس کے ہاتھوں سے نکل کر اس ماہ قلاوہ پسرا کے پاؤں سے جا لپٹا۔ کسی نے کہا، سچ ہی کہا تھا کہ عشق مجازیے کا اگر کوئی لاٹ کا نام ہوتا تو محبوب کی آنکھوں کا تیش ہوتا، اور وہ ملالہ ساحر خانزادہ تھی جس پر تیش تاج کی طرح سجتا تھا۔ وہ جب آنکھیں تیکھی کیے کسی کو غصے سے گھورتی تو ساحر خانزادہ قسم کھا سکتا تھا کہ ایک دفعہ تو موسم بھی اس کے کتھئی نینوں کے وار سے دم بخود ہو جاتے ہوں گے، اور اس دفعہ تو ان غزالی آنکھوں کا تیش تھا ابھی ساحر خانزادہ کے لیے۔ وہ کھانا کھانے کے بعد نائمہ بیگم سے اپنے ولیمے کی بات کرنے آئی تھی کہ اتنی جلدی ولیمے جیسے کھڑاک پالنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس بات پر نائمہ بیگم نے ملالہ کے خوب لتے لیے اور اسے انتہائی غصیلی آواز میں ڈانٹا کہ اگر کوئی عزت دے اور آپ کے سر پر محبت کا تاج رکھے تو اس عزت افزائی پر رب کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ ناشکری کر کے نعمت و رحمت سے محروم ہو جانا چاہیے۔ ملالہ میں دیکھ رہی ہوں تمہارے اتوار بگڑنے لگے ہیں، تم بہت بدتمیزی کرنے لگی ہو۔ مجھے اس بات پر پچھتانے پر مجبور نہیں کرو کہ میں نے ایک نافرمان اولاد کو پالا ہے۔ نائمہ کے سخت الفاظ پر کمرے میں آتا ساحر بھی افسردہ ہو گیا، پھر خود کو سنبھالتا اندر داخل ہوا۔ آ جاؤ خانزادہ، میرا پیارا بیٹا۔ اپنے پیارے بھتیجے کے لیے ان کی زبان میں شیرنی ہی شیرنی تھی جس پر اور کچھ نہ بن سکا تو بھیگی شکوہ کی نظر وہ ساحر پر ڈالتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ پھپھو، آپ نے اسے ایسے ہی ڈانٹ دیا، مجھے پتہ ہے کہ اسے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ نرمی سے نائمہ بیگم کو تنبیہ کرتا وہ خود بھی کمرے سے چلا آیا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو ملالہ صوفے پر بیک ہیڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ ساحر خانزادہ کا دل محبت سے بھر گیا۔ تم نیلی سیاہی کے نیچے ایک الہامی آواز ہو جو رقص کرے تو محبت کے بدن میں ارتعاش پیدا ہو۔ تمہارے سازوں سے خونی جنگیں محبت کی برسات پاتی ہیں، تمہارے گیت زمین پر اگے ہوئے پودے ہیں اور تم محبت ہو۔ اس کے دل نے سامنے بیٹھی لڑکی سے خاموش اظہار کیا تھا۔ ملالہ، اس نے نرمی سے اسے پکارا۔ وہ آنکھیں کھولتی اس کی طرف دیکھ کر بھویں اچکا گئی۔ مطلب تھا کہ مجھے پکارنے کی وجہ فوراً بولو۔ آپ آئندہ پھپھو سے بدتمیزی نہیں کریں گی۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ کیوں؟ میری مرضی، وہ تڑاک کر بولی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ آئندہ بدتمیزی نہیں کریں گی، وہ پھر بولا۔ ہاں، تمہیں خوش فہمی کیوں کر ہوئی کہ میں تمہاری بات مانوں گی؟
یہ میرا انتہائی ذاتی فعل ہے کہ مجھے اپنی امی سے کیسے بات کرنی ہے، اور تم ہوتے کون ہو مجھے بتانے والے؟ اس کا لہجہ گستاخ تھا۔ سائر نے انتہائی غصے سے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ ایک دم ہی زور سے اس کے سینے سے ٹکرائی، پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ تو سائر نے اس کی کمر کے گرد اپنے توانا بازو کی مضبوط گرفت کی۔ مجھے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نکاح کے بعد سے میں یعنی سائر خانزادہ آپ کا مجازی خدا ہوں، جس کی بات ماننا آپ پر فرض ہے۔ اس کے حواس اڑاتا وہ اس کی جان نکال رہا تھا۔ ملالہ کی دھڑکن بلٹ ٹرین کی اسپیڈ کو بھی پیچھے چھوڑ گئی۔ میں تمہاری بات نہیں مانوں گی، بڑی ہمت کر کے اس نے یہ الفاظ کہے تھے، ورنہ اس کے حصار میں اپنے حواس پر قائم رہنا ایک کٹھن مرحلہ تھا۔ آپ اس کمرے اور مجھ پر اپنے ہر عمل میں آزاد ہیں۔ میں آپ کو کسی بات پر نہیں ٹوکوں گا، لیکن پھپھو کے سامنے آپ بدتمیزی نہیں کریں گی۔ انہیں اس بات پر پچھتانے پر کبھی مجبور نہیں کیجیے گا کہ وہ یہ سوچے کہ انہوں نے ایک دھوکے باز کے ساتھ رہنے کی قیمت ایک نافرمان اولاد میں پائی ہے۔ آپ کو غصہ کرنا ہے، آپ مجھ پر کریں، اس کمرے کی حد میں جو چیز آپ کے ہاتھ آئے اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں، لیکن پھپھو پر نہیں۔ آپ اس رشتے پر خوش نہیں ہیں، جیسے اچانک یہ رشتہ ہوا، اس میں آپ کا غصہ کرنا جائز ہے۔ میں مانتا ہوں اس بات پر، جس طرح آپ اس رشتے پر خوش نہیں ہیں کہ میں بھی تیار نہیں تھا۔ یہ الفاظ پتہ نہیں کیسے اس نے اپنے منہ سے کہے، لیکن میں آپ کی پرسنل اسپیس کی قدر کرتا ہوں۔ میں آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق اسپیس دوں گا، لیکن میری صرف یہ شرط ہے کہ اس کمرے سے باہر کسی کو یہ بھنک بھی نہ پڑے کہ ہمارا رشتہ آپس میں کیسا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اپنی تقریر کے جواب میں اسے یہ ٹک اپنی طرف غور سے دیکھ وہ اس سے پوچھ گیا۔ جی۔ اتنے مدلل اور نرم انداز میں اس نے یہ بات سمجھائی تھی کہ وہ فوراً سمجھ گئی۔ گڈ ناؤ اسمائل۔ اسے اپنے حصار سے آزاد کرتا وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اپنی اس کے حصار کی وجہ سے عجیب ہوتی حالت کو سنبھال نہ پائی، وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ چند لمحے وہ اسے دیکھتا رہا، پھر الماری سے ایک چھوٹی بلیک کلر کی ڈبیا نکال کر اس کے سامنے آیا۔ یہ آپ کا منہ دکھائی کا تحفہ۔ ڈبی سے نیلے ہیرو کی خوبصورت انگوٹھی نکال کر اس کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں ڈالتا وہ اسے اپنی چوائس سے حیران کر گیا۔ آپ کے لیے آسانی ہوگی اگر آپ اسے ہر وقت پہنے رکھیں، کیونکہ کچھ دیر میں مہمان آنے والے ہوں گے اور آپ کے ہاتھ میں ویڈنگ گفٹ نہ دیکھ کر وہ آپ کو اپنے سوالوں سے ڈسٹرب اور انکمفرٹیبل کر سکتے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے کلچر کی عورتوں میں یہ بات بہت عام ہے۔ وہ ہلکے سے سر ہلا گئی۔ لیکن میں نے آپ کے لیے ویڈنگ گفٹ نہیں لیا، وہ انتہائی معصومیت سے بولی۔ ساری عمر امریکہ میں رہنے سے اسے ادھر کے رسم و رواج کا پتہ نہیں تھا۔ اس کی اس معصومیت پر وہ بے ساختہ اس کا ماتھا چوم گیا۔ لڑکی خود ہی ایک گفٹ ہوتی ہے شوہر کے لیے۔ وہ بڑی خوبصورتی سے اپنے دل کی الفاظ کہ تم خود ہی میرے لیے گفٹ ہو کو دوسرے پیرائے میں مختلف الفاظ دیتا اپنے جذبات چھپا گیا۔ ابھی مجھے ڈیرے پر جانا ہے، کچھ چاہیے ہو تو بی جان جو میری خاص کیئر ٹیکر ہے بچپن سے، ان سے کہہ دینا، اور اگر کوئی مزید ضروری کام ہو تو مجھے کال کر لینا، ٹھیک ہے؟ نرمی سے اس کا سر تھپکتا وہ چلا گیا۔ پیچھے اس کی جسارت پر شرم سے لال ہوتی وہ اپنے دونوں ہاتھ ماتھے پر جہاں اس نے شفقت و عقیدت سے لب رکھے تھے وہاں رکھ گئی۔ یہ تو 1% بھی غصیلے نہیں جتنے زارا نے کہا تھا۔ زارا ملالہ کے دوسرے کاموں کی بیٹی تھی، جس نے ملالہ کے دل میں ساحر کا ویسا ہی روپ بسانے کی کوشش کی تھی جیسا وہ باہر والوں کے ساتھ تھا۔ اف اللہ، یہ میرے دل کو کیا ہو رہا ہے؟ اپنے دل کی بے قابو دھڑکنوں پر ہاتھ رکھتی وہ وہیں لیٹ گئی۔ آج صبح سے ہی موسم آبر آلود تھا۔ ملالہ خان کا مزاج بھی آج پچھلے دنوں کی نسبت بہت بہتر تھا۔ شاید موسم کا اثر تھا جو اتنے دنوں کی دل کی قساوٹ دھل گئی تھی، یا پریشان رہ کر اس کی بس ہو چکی تھی۔ نائمہ بیگم سے اس کی بول چال بند تھی اور باقی دونوں ممانیاں بھی آتے جاتے طنز برسانے سے باز نہیں آتی تھی۔ سائر خانزادہ کی ماں کی خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے اپنے بھائی کی بیٹی بہو کے طور پر لائیں، لیکن دادا جان کے فیصلے کے سامنے ان کی خواہش کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ جو بھی انہیں اپنی نند نائمہ سے اللہ واسطے کا بیر تھا، جس کا سارا زہر وہ آتے جاتے ملالہ خان پر برساتی رہتی تھی۔ ملالہ نے سائر کے سمجھانے کے بعد ان سے دوبارہ اس معاملے میں بات نہیں کی تھی اور نہ ہی سائر کو اس کی ماں کے رویے کے بارے میں بتایا تھا۔ ابھی اسے یہاں آئے 2 ہی مہینے ہوئے تھے اور اسے یقین تھا کہ ساحر اس کی بات کے مقابلے میں زیادہ یقین اپنی ماں پر ہی کرے گا۔ ساحر کے ساتھ اس کے تعلقات بہت برے نہیں تو بہت اچھے بھی نہیں تھے۔ سارے فساد کی جڑ وہ آج بھی ساحر کو ہی سمجھتی تھی اور اس نے بھی اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اپنے معاملات میں الجھ کر وہ ملالہ کے مطابق اس کے وجود کو خود بھول ہی چکا تھا۔
آج موسم بارش والا ہوا تو اس کے دل پر چھائی اداسی بھی رخصت ہو گئی۔ زارا اپنی ماموزاد بہن کی منتوں پر وہ اس کے ساتھ بائیں باغ میں آئی تھی۔ باغ میں لگے کچے پکے رسیلے آم دیکھ کر اس کا بھی دل للچایا۔ زارا مجھے کچی کیریاں کھانی ہیں، اس نے زارا سے مطالبہ کیا۔ رکے بھابھی، میں پتھر ڈھونڈ کر لاتی ہوں۔ زارا ٹہنیوں پر پتھر مارنے کے لیے پتھر ڈھونڈنے چلی گئی تو وہ اپنی مدد آپ کے تحت ایک تقریباً جھکی ہوئی ٹہنی کو پکڑنے کی کوشش میں اچھلنے لگی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اپنے پیچھے سے خانزادہ کی غصیلی آواز سنتی وہ گھبرا کر پلٹی۔ تم اندھی ہو؟ تمہیں نظر نہیں آتا کہ باغ میں کتنے مرد کام کرنے والے ہیں؟ وہ پہلے ہی غصے میں آیا تھا اور غیر مردوں کی نگاہ اپنی بیوی پر دیکھتا وہ ضبط کا پلو ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ میری کوئی بات بھی تمہارے دماغ میں نہیں بیٹھتی کیا؟ میں نے کہا تھا نا دوبارہ باہر ایسی فضول حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا، مگر تم جیسی ضدی اور بے شرم لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ بہت ناجائز فائدہ اٹھا لیا تم نے میری نرمی کا، مگر اب اور نہیں۔ تمہیں اب بہت جلدی تمہاری اوقات یاد دلانی پڑے گی۔ ساحر خانزادہ جیسے آج پھٹی پڑا تھا۔ ملالہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس صفاک انسان کی جانب دیکھ رہی تھی جس سے زیادہ بدلحاظ اور بے حس انسان اسے آج تک نہیں دیکھا تھا، مگر وہ بھی ملالہ خان تھی، اتنی آسانی سے اپنی بے عزتی برداشت کرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ ساحر خانزادہ نے اپنی شعلہ برساتی نظریں اس پر گاڑ رکھی تھی۔ ساحر خانزادہ، زبان سنبھال کر بات کرو، میں تمہاری حویلی کی کوئی باندی نہیں ہوں جو تم مجھے میری اوقات بتاؤ گے۔ تم ہوتے کون ہو مجھے بے شرم کہنے والے؟ ایسا کیا گھٹیا پن کیا ہے میں نے؟ ڈرتے ہوں گے باقی لوگ تمہاری سرداری سے، میں نہیں ڈرتی، سمجھے تم؟ ملالہ کا بس نہیں چل رہا تھا اس شخص کا کیا کر ڈالے۔ وہ غصے اور جذباتی پن میں بولتی چادر کا پلو چھوڑ چکی تھی اور اس وقت وہ اپنے سجے سجائے دلکش سراپے کے ساتھ خانزادہ کے سامنے تھی۔ چادر کا پردہ کب کا ہٹ چکا تھا۔ ہمیشہ اس کو اگنور کرنے والے مضبوط اعصاب کے مالک ساحر خانزادہ اس بار ایسا نہیں کر پایا تھا۔ بلوچی لباس میں ملبوس، بالکل مقامی انداز میں تیار، وہ خانزادہ کو ارد گرد کا ہوش بھلا گئی تھی۔ ڈارک پرپل ڈریس میں اس کی رنگت مزید دمک رہی تھی، بار بار چہرے کو چھوتی، بالوں کی شریر لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے، اس کے مہندی سے سجے مخروطی انگلیوں والے نازک ہاتھ خانزادہ کو کسی اور جانب دیکھنے کی اجازت ہی نہیں دے رہے تھے۔ ان سب سے بھی بڑھ کر اس کی دھڑکنیں ملالہ کی نوچڑ کر رہ گئی تھی۔ آج ملالہ خان بلوچ خانزادہ کا خود سے کیا پہلا عہد توڑوا چکی تھی جو اسے اس کے باپ کو اپنے ڈیرے پر اپنے آدمیوں پر فائر کرتے دیکھ کر کیا تھا کہ وہ کبھی اس کی بیٹی کو اہمیت نہیں دے گا۔ وہ اس لڑکی پر ایک نگاہ غلط بھی نہیں ڈالنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کے پہلے سے ہی زخمی دل کو مزید گھائل کر گئی تھی۔ ملالہ نے اپنی اتنی سخت باتوں کے جواب میں ساحر خان کی پرتپش نظروں پر دھیان دیتے جلدی سے خود پر شال دوبارہ سے ٹھیک کرنا چاہی تھی جب ساحر خانزادہ کی آواز نے اس کے ہاتھ وہیں ساکت کر دیے تھے۔ خانزادہ بہت مشکل سے خود کو اس کی خوبصورتی کے جال سے نکالتے، خود پر قابو پاتے ذرا تیز لہجے میں بولتا ملالہ کی جانب سے رخ پھیر گیا تھا۔ ملالہ نے اس کی اس بات پر کوئی سوال نہیں کیا تھا، جیسے سمجھ گئی تھی اس کی بات کا مطلب کیا ہوا۔ ساحر خانزادہ خاموش کیوں ہو گئے؟ اوقات نہیں بتاؤ گے کہ مجھے کیا؟ تم بھی اپنی بی بی سائی کی طرح مجھے اپنی باندی بنانا چاہتے ہو؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے بقول باقیوں کے دی گریٹ سردار ساحر خان کی سوچ کیا ہے۔ ملالہ کے دل میں ساحر خان کے بولے گئے الفاظ تیر کی طرح چبھے تھے، اس لیے اس کی اندرونی کیفیت سے انجان وہ اپنی دھن میں بولنے لگی تھی۔ ساحر خانزادہ نے خود پر بہت ضبط کرنا چاہا تھا، مگر اس بار وہ ایسا نہیں کر پایا تھا۔ یہ لڑکی ہر بار اس کے جذبات کو ایسی ہی ہوا دیتی تھی جو اس بار بھڑک چکی تھی۔ وہ اس کو برداشت کرنا بھی ملالہ نے ہی تھا۔ اچانک پلٹتے خانزادہ نے اس حسن و نزاکت کی مورتی کو بازو سے تھام کر ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا تھا۔ ملالہ کا سر سیدھا ساحر خان کے سینے سے جا ٹکرایا تھا۔ فوراً اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اس نے دونوں کے درمیان کچھ حد تک فاصلہ رکھنے کی ناکام کوشش کی تھی، مگر ساحر خانزادہ نے ایسا ہونے نہیں دیا تھا۔ اس کی اس جارحانہ حرکت پر ملالہ کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ خانزادہ کی گرم سانسیں اپنے قریب محسوس کرتے اس کی اپنی سانسوں کا شور الگ زور پکڑ چکا تھا۔ آج اس کی خیر نہیں تھی، وہ شاید انجانے میں آج سوئے شیر کو جگا چکی تھی جس کے ہاتھ کی مضبوط گرفت اپنے بازو پر محسوس کرتے ملالہ کا اس کے چنگل سے چھٹکارا حاصل کرنا بہت مشکل کام لگ رہا تھا۔ ساحر خانزادہ ابھی صدام خان سے قتل کی دھمکیاں سن کر آیا تھا، جس کے مطابق اگر اس کی بیٹی اس کے حوالے نہ کی گئی تو وہ ساحر خانزادہ کی لاش کو ڈال دے گا۔ نائمہ بیگم نے بھی اسی خوف کی وجہ سے ملالہ کا نکاح خانزادہ سے کروایا تھا تاکہ وہ صدام خان اسے کہ نہ جائے، لیکن ساحر خانزادہ کے مطابق جس قدر باغی ایک پل میں
ملالہ ہو جاتی ہے۔ اس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ اپنی ماں اور ساحر کی بدگمانی میں اپنے باپ کے ساتھ چل پڑے۔ بس یہی خوف اسے ملالہ خان کے قریب آنے سے روکتا تھا۔ ڈر تھا کہ جتنی محبت وہ ملالہ خان سے کرتا ہے کہیں اس کا دل زخمی ہی نہ ہو جائے۔ تبھی اس کا مزاج ملالہ کے ساتھ بہت تلخ ہو گیا تھا۔ ملالہ نے نوٹ کیا کہ وہ دونوں غصے سے لڑائی میں ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے تھے۔ اس نے نگاہ اٹھا کر خانزادہ کو دیکھا جس کی آنکھوں میں ضبط کے لال ڈورے واضح نظر آ رہے تھے۔ اس نے یہ بھی نوٹ کیا کہ اس کے الفاظ اور لہجے کی نسبت ساحر خانزادہ کی گرفت اس کے بازو پر بہت نرم تھی۔ وہ ذرا اس سے جھٹکے سے اپنا آپ اس سے چھڑواتی واپس جانے کے لیے مڑی۔ ابھی 2 ہی قدم چلی ہوگی کہ زمین پہ موجود چھوٹے سے تنے سے ٹھوکر کھا کر وہ اتنی زور سے گری، پاؤں میں شدید موچ آ گئی تھی جس کی تکلیف سے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ ساحر خانزادہ فوراً اس کی طرف لپکا۔ تم بہت برے ہو ساحر خانزادہ، تم اس قابل ہو کہ تم سے نفرت کی جائے۔ وہ لوگ پاگل ہیں جو تم سے محبت کرتے ہیں، تم اس کے لائق ہی نہیں ہو۔ تم جیسا بے حس اور پتھر دل شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تم جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں جو اپنی انا اور خود پسندی کی وجہ سے ساری زندگی کے لیے تنہا رہ جاتے ہیں۔ وہ نرم لہجے میں بولی۔ حقیقتاً اس کے دل نے ساحر خانزادہ کو قبول کرنا شروع کر دیا تھا اور کہیں گہرائی میں وہ اس سے محبت بھی کرنا شروع ہو گئی تھی جس کا اس کو خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ تبھی اس کے سخت الفاظ اسے بری طرح چبھے تھے۔ ساحر کو اس کے الفاظ سے زیادہ اس کے آنسو تکلیف دے رہے تھے۔ دانت پر دانت جما کر دونوں ہونٹوں کو سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے وہ جیسے ضبط کے آخری مراحل سے گزر رہا تھا۔ ملالہ ہمت کر کے اٹھتی بڑی مشکل سے چلنے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی زارا اسے لڑکھڑاتا دیکھ بھاگ کر اس کی طرف آئی اور دوسری طرف سے سہارا دیا۔ اسے لڑکھڑاتا زارا کے سہارے گھر میں واپس جاتا دیکھ وہ خود بھی بے چین ہو گیا۔ صدام خان، اپنا ایک قیمتی وجود تو میں مر کر بھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا، چاہے پھر یہ خود بھی تمہارے پاس جانے کے لیے آمادہ کیوں نہ ہو جائے۔ اس کی چھوٹی سی پشت دیکھتا وہ خود سے اپنی خوشی کے لیے ایک عہد کر گیا۔ وہ جب رات کے کھانے کے بعد اپنے کمرے میں گیا تو ملالہ سوجے پاؤں کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی، آنکھیں رونے سے لال ہو گئی تھیں اور وہ روئی روئی نم آنکھیں ساحر خانزادہ کو مسحور کر رہی تھیں۔ موچ آئی ہے تو دوا کیوں نہیں لگوائی؟ وہ قریب آتا اس سے استفسار کرنے لگا۔ کیونکہ اس گھر میں میری کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے میں جیوں یا مروں، ایک اماں ہی میری تھی، وہ بھی تم نے ہتھیا لی۔ وہ غصے سے بولی۔ ساحر آگے بڑھتا اس کا پاؤں سامنے ٹیبل پر رکھ کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے معصوم الزام کی اس نے کوئی تردید نہیں کی، پھر خود ہی سائیڈ ٹیبل ڈراور سے فرسٹ ایڈ کٹ لاتا اس کے سامنے آ بیٹھا۔ بڑے آرام سے اس نے اس کا پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھا اور درد کش مرہم لگاتا پٹی کرنے لگا۔ ملالہ اس دھوپ چھاؤں کے مزاج سے حیران ہی ہو گئی۔ ویسے بھی وہ خوبرو یونانی دیوتاؤں سے حسن والا شخص آہستہ آہستہ اس کے دل میں گھر کرتا جا رہا تھا۔ اب زیادہ چلنے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں لیٹو اور میں جب صبح آؤں تو مجھے تم یہیں ملو۔ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر بیڈ پر لیٹاتا بولا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس کے جانے کا سن کر وہ اچانک بولی۔ ڈیرے پر۔ وہ جو کمرے سے نکل رہا تھا اس کے استفسار پر حیران ہوتا مڑا اور جواب دیا۔ وہ گلابی سی ابصرہ پرپل ڈریس میں اس کے وہ پہلے ہی ہوش اڑا رہی تھی کہ اس پر اس طرح خالص بیویانہ استفسار پر اس کا دل مزید کیوں کہ وہاں کیا ہے جو ساری رات وہاں گزارو گے؟ آرام سے 1.5 گھنٹے میں واپس آ جانا۔ اس کا لہجہ انتہائی مشکوک تھا۔ ضروری کام ہے اسے اس وقت جرگے کے لیے نکلنا تھا۔ اگر اس لڑکی کے لمس کی مہک میں کھو جاتا تو اس کے لیے جا پانا مشکل ہو جاتا۔ تمہارا یہ ضروری کام فقط رات میں ہی ہونا ہے۔ غصے میں ایک بار پھر سے وہ اس کے دل کا امتحان لے رہی تھی اور وہ جانتا تھا کہ وہ اس شیرنی کے ضبط کا امتحان لے رہا تھا اور وہ اب اس پر بہت غصہ تھی اور ساحر خانزادہ کو اچھا لگا تھا ملالہ خان کا خود پر غصہ کرنا۔ وہ جو کب سے خود پر ضبط کر رہا تھا، یہ نازک کمر میں بازو حمائل کرتا اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب تر کر گیا تھا۔ تمہارا شوہر اکیلے بہت سے محاذ لڑتا ہے، یہ پہلی رات نہیں ہے جب اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے مجھے اپنا کمرہ چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے، پر یہ پہلی رات ضرور کی ہے جب میں خود بھی اس طرح تمہیں اکیلا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ اس کی بات سنتے ملالہ تڑپ اٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی ساحر خانزادہ اس کے گداز گلابی لبوں پر جھکتا ان کو اپنی گرفت میں لے گیا تھا۔ اس کی سانسوں کو محسوس کرتے اس شخص کا دل واقعی اس وقت اس کو چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے بالوں کی ملائمت کو چھوتا اس کی رکتی سانسوں اور کپکپاتے وجود پر رحم کھاتے اسے آزادی بخش گیا تھا۔ ساحر خانزادہ، اگر تمہیں کچھ ہوا تو میں معاف نہیں کروں گی تمہیں، اب تم زیادتی کر رہے ہو۔ ملالہ کی آنکھوں میں نمی آن ٹھہری تھی۔ وہ ان قبائلی والوں کی
دشمنی سے بخوبی آگاہ ہو چکی تھی اور جانتی تھی کہ یہ کس قدر خطرناک ہوگا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا جانم، اس کو محبت سے پچکارتے وہ اس لڑکی کے دل سے اپنے لیے تمام تر ناراضگی ختم کرتا اسے اپنے سینے میں مقید کر گیا تھا۔ اس کی پناہوں میں سمٹتی وہ اس کی گرم ساتھیں اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ ساحر کو دیر ہو رہی تھی مگر وہ لڑکی اسے جانے نہیں دے رہی تھی۔ ملالہ جو چند دنوں میں اس سے شدید محبت کرنے لگی تھی، وہ جان گئی تھی کہ اب باقی کی زندگی اس شخص کی باہوں میں رہ کر اس کے نام کی سردانی بن کر رہنا تھا۔ وہ چاہے جتنا بھی انکار کرتی مگر فقط ساحر خانزادہ کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑنے سے حویلی میں اس کی عزت 100 گنا ہو گئی تھی۔ گاؤں کی عورتیں اس سے محبت اور عزت سے ملتی تھی اور وہ جانتی تھی کہ یہ صرف ساحر خانزادہ کی بدولت ہی ہے۔ ملالہ، ساحر نے اسے دھیرے سے جدا کیا تھا۔ جب اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا تھا۔ جانم، رو کیوں رہی ہو؟ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے پوچھا تھا۔ وہ جانتا تھا جرگے میں اس کی جان کو خطرہ تھا مگر وہ سردار تھا، خوف کھا کر گھر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ نہ اس نے کبھی ڈرنا سیکھا تھا۔ ہاں، اس لڑکی کو اور اپنے رشتوں کو کھونے سے بہت ڈرتا تھا وہ۔ تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، ملالہ نے اس کی گردن کے گرد اپنی گداز ددھیا باہیں حمائل کرتے گرتے آنسوؤں کے ساتھ کہا تھا۔ اس کی بات پر ساحر کے لبوں پر بہت دلفریب مسکراہٹ آن ٹھہری تھی۔ وہ جھکا تھا اور ان براؤن کانچ سی حسین آنکھوں سے آنسوؤں کو چنتا چلا گیا تھا۔ اس کے لبوں کے والہانہ شدت بھرے لمس پر ملالہ لرز اٹھی تھی تاکہ پھر سے پاؤں پر موچ لگوا لو۔ میرا ذرا سا غصہ تو سہا گیا نہیں اور جانا ہے بیبی کو میرے ساتھ۔ وہ ہلکا سا ہنستا اسے بہت پیارا لگا۔ اچھا جاؤ، پر جلدی واپس آ جانا، وہ حکم دیتی بولی۔ اوکے، جو حکم۔ وہ اس کا سر چومتا اٹھا اور بنا پلٹے کمرے سے نکل گیا۔ وہ صبح اٹھی تو ساحر خانزادہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس کے لیے پریشان ہوتی اسے کال ملانے کے لیے اس نے فون اٹھایا تو خانزادہ کا میسج پہلے ہی اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ میری جان، پریشان مت ہونا، تمہارا خانزادہ بالکل ٹھیک ہے اور ناشتے کے وقت تک گھر پہنچ جائے گا۔ اس کا میری جان اور تمہارا خانزادہ پکارنا ہی ملالہ کو شرم سے لال کر گیا۔ وہ تیار ہوتی ناشتے کے وقت پر ڈائننگ ہال آئی تو جان اور ساحر کے علاوہ سبھی ناشتے پر موجود تھے۔ وہ اپنی چیئر گھسیٹ کر آرام سے بیٹھ گئی۔ لڑکی خانزادہ کہاں ہے؟ اس کی ساس نے استفسار کیا۔ ساحر رات کا گیا، گھر واپس نہیں آیا ابھی تک۔ اپنی پلیٹ میں آملیٹ نکالتے اس نے جواب دیا، لیکن اس کے اس جواب پر اس کی ممانیوں کے تو سر پڑ لگی اور طلبوں پر بجھی۔ یہ کیا طریقہ ہے شوہر کو مخاطب کرنے کا؟ تمہیں تمیز نہیں ہے کہ مجازی خدا کو ایسے نہیں بلاتے؟ وہ قبائل کا سردار ہے، اس کے والد تک اسے خانزادہ کہہ کر بلاتے ہیں اور تم اس آیا اور ساحر سے مخاطب کر رہی ہو؟ اس کی ممانی کو رشتے میں اس کی ساس لگتی تھی پھٹ پڑی۔ ملالہ اس کا بہت اچھے سے جواب دیتی لیکن وہ ساحر خانزادہ کی بیوی تھی اور اس بات کو دل سے قبول کر چکی تھی، تبھی اس کی عزت کو خاطر خاموش رہی۔ اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میرا بیٹا ساری رات جن دشمنوں کے ساتھ جرگے میں تھا وہ تمہارے ہی ددیالی رشتہ دار اور تمہارا بھگوڑا باپ ہے۔ اس عمر میں انہیں بیٹی یاد آ گئی، پر اب تم ہمارے خاندان سے وابستہ ہو اور سردار کی بیوی ہو، تمہارا ان دشمنوں سے ہر تعلق توڑنا بنتا ہے۔ اپنے دھوکے باز باپ کی طرح تم نے میرے بیٹے کو دھوکہ دے کر اپنے باپ کے پاس جانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ زہر اس کے کان میں اونڈلتی اس کا دل زخمی کر گئی۔ اس بات سے تو وہ آشنا ہی نہیں تھی کہ اس کا نام نہاد باپ ان سے دشمنی کی شدت میں اضافہ اسے ان سے چھیننے کے لیے کر گیا ہے۔ نگاہیں اپنی پلیٹ پر رکھتے اس نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی چھپائی۔ ساحر خانزادہ آیا تو سب ناشتہ کر رہے تھے۔ السلام علیکم، اس سے سلام کیا تو سب نے جواب دیا، بس ملالہ نے اسے دیکھتے ہی نگاہیں پھیر لیں۔ وہ حیران رہ گیا کہ رات تو وہ اسے اچھے بھلے موڈ میں چھوڑ کر گیا تھا، اپنی دادی جان سے پیار لیتا۔ وہ سربراہی کرسی چھوڑ کر ملالہ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ مزاج یار برہم کیوں ہے؟ اس کی غصے سے سرخ ہوتی صورت دیکھ کر اس نے سوال کیا۔ ملالہ نے جواب دینے کے بجائے اپنی ساری توجہ کھانے پر مرکوز کر لی۔ ملالہ بیٹے خانزادہ کو ناشتہ سرو کریں۔ چھوٹی ممانی نے اس کی طرف جتاتی نگاہ ڈال کر اسے دیکھا۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ اس سے کیا کروانا چاہتی تھی۔ یہ لیں سائیں، نہاری کھائیں۔ ساحر جو پانی پی رہا تھا اس کے منہ میں موجود پانی فوارے کی صورت باہر آیا اور پھر جس قدر زور سے اس کا کہکہ پڑا، سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا بیگم؟ کم از کم ڈرو، اینڈ اٹیک کرنے سے پہلے بندہ وارن ہی کر دیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ مشورہ آپ کو دیا کس نے؟ اس کی طرف جھک کر کہتا وہ انتہائی خوشگوار مزاج میں تھا۔ میں نے کہا ہے، اس کی ماں سا بولی۔ اس کو تمیز ہونی چاہیے کہ شوہر کو کیسے مخاطب کرتے ہیں۔ وہ مزید بولی، دیکھیں ماں صاحب، وہ میری بیوی ہے، ہمارا رشتہ ہم دونوں کا مشترکہ اور برابری کا ہے، وہ مجھے جو چاہے بلا سکتی ہیں۔ میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو کوئی املا کی درستگی کی طرح اس کے مزاج کی درستگی کی بات کرے۔ میں ان مردوں میں سے ہرگز نہیں ہوں
جو خود تو اپنی بیویوں سے الفاظ میں بھی بادشاہت چاہتے ہیں لیکن اپنے کردار میں وہ کسی کو لائق نہیں۔ اور دوسری بات، مجھے سردانی کی جو بات اچھی نہیں لگے گی میں انہیں خود سمجھا لوں گا، باقی کسی کو بھی اس بات سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ مجھے کیسے مخاطب کرتی ہیں۔ بڑی سنجیدگی سے سب کے سامنے ملالہ کا مقام و منصب واضح کرتا وہ ملالہ کے دل میں اپنی عزت بڑھا گیا۔ تو پھر سردانی کے باپ کے ساتھ کیا معاملہ کر کے آئے ہو؟ چھوٹی ممانی نے سوال کیا۔ ساحر خانزادہ نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا، یعنی یہ بم بھی وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی پر گرا چکی تھی۔ ایک نظر اس نے نائمہ پھپھو کو دیکھا جو خاموشی سے بیٹھی ان کی باتیں آرام سے سنتی رہی تھیں۔ اگر وہ شخص ایک باپ بن کر اپنی بیٹی سے ملنے آتا ہے تو سارا اختیار ملالہ خانزادہ پر ہے کہ وہ انہیں معاف کرتی ہیں یا نہیں، اور اگر وہ انہیں ہم سے چھیننے آئے گا تو میں اپنی بیوی کا ایک بال بھی کسی کو نہیں دوں گا، چاہے پھر وہ کوئی بھی ہو۔ اس معاملے کو یہیں چھوڑیں اور اب اپنا ناشتہ کریں۔ سنجیدگی سے کہتا وہ سب کو اس بات کو دوبارہ نہ کرنے کا الٹیمیٹم بھی دے گیا۔ ناشتے کے بعد ملالہ سب سے پہلے اپنے کمرے میں گئی۔ ساحر خانزادہ جب کمرے میں آیا تو وہ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتی پریشان محسوس ہوئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بے چینی سے اس کی طرف لپکی۔ کیا میرے بابا تم سے دشمنی کر رہے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ تم مجھے چھوڑ کر ان کے پاس چلی جاؤ، تو میں تو اسے دشمنی ہی سمجھوں گا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر گھڑی اتار کر رکھتا بولا، مجھے ماما نے سب بتایا ہے، میں انہیں معاف نہیں کر سکتی اور میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ وہ پریشان لہجے میں اس کا بازو کھینچتی اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ مجھے آپ نے بتایا نہیں کہ آپ مجھ سے اتنی محبت کرتی ہیں۔ ذرا سا اس کی طرف جھکتا وہ مسکراتے لہجے میں بولا، یہ میں نے کب کہا؟ وہ فوراً بولی، میں نے تو بس یہی سنا۔ اس کو اپنے حصار میں قید کرتا وہ اس کے چہرے پر جا بجا محبت کے پھول کھلانے لگا۔ اس کا شرماتا منہ موہنا چہرہ جس انداز میں اس کو اپنی طرف کھینچتا تھا، ایسی کشش تو کشش شکل میں بھی نہیں تھی۔ آپ کے بابا کو میں بہترین الفاظ میں سمجھا آیا ہوں کہ میری بیوی یعنی اس قبیلے کی سردانی جو چاہے گی وہی ہوگا۔ اس پر کسی کی کوئی زبردستی نہیں چلے گی کیونکہ اس کے پیچھے اور ساتھ اس کا شوہر ساحر خانزادہ کھڑا ہے۔ ان کی پوزیشن ہمارے معاملے میں کمزور ہے اور وہ ہیں بھی ازل سے بزدل۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ہمیں تنگ کرنے سے پہلے اس چار سوچے گا۔ مدلل انداز میں اس کے تحفظات دور کرتا وہ اس پل ملالہ کو اپنی جان سے بھی پیارا لگا۔ اور ہاں، اپنے ولیمے کی تیاری شروع کریں، آج سے 3 دن بعد ہمارا ولیمہ ہے۔ اس کے سر کو محبت سے چومتا ہوا آہستہ آواز میں اس کے کان میں بولا۔ ایک شرمیلی سی مسکراہٹ ملالہ خان کے چہرے پر چھپ گئی۔ ساحر خانزادہ ذرا نیچے جھکو، وہ اس کے کان میں رازدارانہ بولی۔ ساحر نے سر ہلکا سا نیچے کیا تو ملالہ خان نے اس کے عنابی لبوں پر اپنے نرم ہونٹ رکھ دیے۔ اس کے ہونٹوں کی ملائمت محسوس کرتا وہ آنکھیں بند کر گیا۔ ملالہ اس کے کان کی طرف جھکی اور ہلکی آواز میں بولی، آئی لو یو خانزادہ۔ اس سے پہلے کہ اس کے اظہار پر ساحر کی گرفت اس پر سخت ہوتی اور وہ اس کا جواب اپنی شدت سے دیتا، وہ بڑی چالاکی سے اس کے حصار سے نکل کر دروازے کی طرف بھاگی۔ ملالہ خانزادہ واپس آئی۔ وہ جھنجھلاتا ہوا بولا، نو، میرے ماتھے پر پاگل لکھا ہے جو شیر کو جگا کر اس کی کچار میں آؤں؟ ملالہ خانزادہ واپس آئیں۔ وہ جھنجھلاتا ہوا بولا، نو، میرے ماتھے پر لکھا ہے جو شیر کو جگا کر اس کی کچار میں آؤں؟ ہلکی سی زبان چڑھا کر وہ باہر بھاگ گئی۔ جتنا مرضی بھاگ لیں، آج نہیں تو کل آنا تو آپ نے میری ہی پناہوں میں ہے، میری نازک سی جان۔ مسکراہٹ اس کے عنابی لبوں پر بہار بن کر اتری تھی اور فرشتوں نے اس حسین مسکان کی بلائیں لی تھی۔ ایک نئی خوشیوں بھری صبح زمین زادوں پر نازل ہو چکی تھی۔ یہ نیا دن ان کے لیے اس لیے بھی پرمسرت تھا، آج سردار ساحر خانزادہ کا ملالہ خانزادہ کے ساتھ ولیمہ تھا۔ جہاں ساحر خانزادہ شہزادوں کی آن بان اور غرور سنبھالے انتہائی وجیہہ لگ رہا تھا کہ نگاہ نہ ٹکتی، وہیں ملالہ خان بھی پرپل لہنگے میں کوہ کاف سے اتری کوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ جو بھی ان کی جوڑی کو دیکھتا سرائے بغیر نہ رہ سکتا۔ ملالہ خان کی تو آج چھپی نرالی تھی۔ ولیمے سے پہلے وہ اپنے باپ سے مل کر آئی تھی، انہیں بتا آئی تھی کہ اس کی پرسکون زندگی میں اپنے وجود کا پتھر مار کر اس میں ارتعاش پیدا نہ کریں۔ وہ ہمیشہ سے باپ کے پیار کے بغیر رہی ہے تو اس پیار کی اسے کوئی حاجت بھی نہیں، لیکن اگر صدام خان اس سے ملنا چاہیں تو اس سے مل سکتے ہیں۔ اس کے اس فیصلے پر ساحر اور نائمہ بیگم دونوں نے اسے خوب سراہا تھا۔ اب وہ دلہا بنے ساحر خانزادہ کو دیکھتی متبسم تھی، لیکن دھڑکنیں اس کی آنے والے لمحات کا سوچتے دھڑک دھڑک پاگل ہو رہی تھی۔ فنکشن کی ساری رسومات کے بعد اسے اپنے کمرے میں پہنچایا گیا۔ پچھلے 3 دنوں سے وہ مائیوں میں تھی اور اس نے خانزادہ کو خوب تنگ کیا تھا، اور اب اس کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی ملالہ کی ہتھیلیاں گھبراہٹ سے نم ہو رہی تھیں۔ ابھی وہ اپنے حساسوں کو معمول پر لانے کی کوشش کر رہی تھی کہ پھولوں کو بھی مقابلہ
دیتی مسکراہٹ لیے ساحر خانزادہ کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے دلہن کے روپ میں گھونگھٹ اوڑھے اس کے دل و جان کی روح اس لمحے روح افزا لگ رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ اب بھی چہرہ چھپاؤ گی؟ نرمی سے استفسار کرتا وہ اس کا گھونگھٹ الٹنے ہی والا تھا کہ وہ نہیں کہتی اسے روک گئی۔ پہلے میری منہ دکھائی۔ اپنا حنائی ہاتھ آگے کرتی وہ مطالبہ کر گئی۔ ساحر نے نرمی سے اس کا ہاتھ چوما۔ آپ نے ہاتھ دکھایا تو میں نے ہاتھ دکھائی دے دی۔ آپ اپنا منہ دکھائیں تاکہ آپ کو منہ دکھائی دوں، شرارتی لہجے میں کہتا وہ اس کے دل کی دھڑکنوں میں اشتعال برپا کر گیا۔ نو زارا آپ ہی نے کہا تھا کہ پہلے منہ دکھائی لینا پھر۔ اپنی بات سمجھ آتے ہی وہ زبان دانتوں میں دبا گئی۔ ہاں ہاں ہاں، اور کیا کہا تھا آپ کو آپ کی زارا آپ ہی نے؟ وہ جیب سے ایک ڈبی نکالتا اس کی طرف بڑھا گیا جس میں انتہائی خوبصورت اور نازک پینڈنٹ تھا۔ آج کے دن تو میں کچھ نہیں بھول سکتا تھا۔ ہلکے سے اس کا گھونگھٹ اٹھاتا وہ سرگوشی کے انداز میں بولا۔ 16 سنگار کیے ملالہ خان آج افسراؤں کو بھی مات دے رہی تھی۔ ساحر خانزادہ کے دل نے یکے بعد دیگرے کئی بیٹس مس کی۔ آپ پہلی ہی نظر میں دل میں گھر کر جانے والی روح ہیں۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے آپ سے قدر محبت ہے، یا یہ کہ اس محبت کا نزول میرے دل پر کیسے ہوا، لیکن اس بات پر میں اپنی جان کی قسم کھا کر گواہی دے سکتا ہوں کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا وہ اتنا خوبصورت اظہار محبت کرے گا، ملالہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ماتھے سے اس کے لب سرکتے ہوئے ملالہ کے لبوں پر آیا تو وہ آنکھیں زور سے میچ گئی۔ ساحر خانزادہ کی نرم گرفت میں بھی شدت تھی جس کو محسوس کرتی ملالہ خان پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ ادائیں حشر جگائیں وہ اتنا دلکش ہے، خیال حرف نہ پائیں وہ اتنا دلکش ہے، وہ چاند عید کا اترے جو دل کے آنگن میں، ہم عید روز منائیں وہ اتنا دلکش ہے۔ اس کے کان میں یہ دلکش شعر گوش گزار کرتا وہ اسے اپنی شدتوں میں سمیٹ گیا۔ یہ رات اس حسین جوڑے کے نام تھی۔ تبھی کھڑکی سے جھانکتا چاند مستی سے بادلوں میں اٹکیلیاں کرتا ان سے نظریں چرا گیا۔ ان کی زندگی آپس میں بہت حسین ہونے والی تھی، اس کی گواہ تھی ان کے کمرے میں اتری سرمئی رات۔